کہ یہ جو تحریک انصاف کی کال تھی یہ عمران خان صاحب نے دی تھی، کسی اور نے نہیں دی تھی، اور اچھا خاصا کراؤڈ بھی آ گیا. اگر کہا جائے دیکھا جائے تو ایک بڑا سائزبل کراؤڈ جو تھا وہ خیبر پختونخوا سے آیا. بہت سارے اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ لایا گیا جو بھی صورتحال تھی، لیکن لوگ آئے. پھر اس کو جس طرح سے ڈراپ سین ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جو ناکامی تھی اس کا ذمہ دار کون ہے تحریک انصاف کے اندر؟ اس کا ذمہ دار تحریک انصاف ناکام نہیں ہوئی، اس کا ذمہ دار وہ یزیدی ٹولہ ہے جو آج دندناتا پھر رہا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی اس گفتگو کے بعد مجھے یاد آ گیا کہ جو گفتگو یزید اور حضرت زینب علیہ السلام کے درمیان ہوئی تھی. یزید نے بھی کہا تھا آج ہم کامیاب ہو گئے ہیں. بھائی پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ شیلنگ کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے، پولیٹیکل ورکر جیل جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، پولیٹیکل ورکر گرفتاریوں کے لیے تیار ہوتا ہے، لاٹھی چارج کے لیے تیار ہوتا ہے. کیا کبھی پولیٹیکل ورکر سیدھی گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے؟ کیا 10 لاکھ کا بھی مجمع ہو، 10 بندوں کے ہاتھ میں آپ بندوق پکڑا دیں، ان کو کہیں جی آپ مارو ان کو، اور اس کے بعد جی 10 لاکھ بندہ جو ہے وہ بھاگ گیا لہٰذا ہم کامیاب ہو گئے، وہ یزیدی ٹولہ یہ کہتا ہے. وہی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. یہ کوئی جمہوری ہے؟ یہ جمہوری ملک ہے؟ اس کو ہم اسلامک ڈیموکریٹک سٹیٹ کہیں گے جہاں نہ اسلامی روایات، نہ جمہوری روایات، نہ کوئی ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے وہاں سے 33 فٹ کنٹینر سے اس کو گرایا، وہ وہیں نیچے گرا اور مر گیا، وہ شہید ہو گیا. شعیب صاحب وہ تو بالکل افسوسناک بات ہے، کوئی شرم و حیا ان لوگوں کے ہاں باقی نہیں رہی. افسوسناک بات ہے، لیکن دیکھیے جو رینجرز بھی شہید ہوئے، کانسٹیبل بھی، یہ نہیں ہونا مقامی کہتے ہیں نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کا جو ورکر تھا سر، جو کمیٹڈ ورکر تھا، وہ تو کھڑا ہوا، بتیاں گل ہوئی، بتیاں گل ہونے کے بعد آپ کی لیڈرشپ غائب ہو گئی، بشرا بی بی صاحبہ غائب ہو گئی، علی امین گنڈاپور صاحب غائب ہو گئے. تو پھر ورکر کیا کرتا سر؟ وہ تو کمیٹڈ تھا، وہ تو گولیاں بھی کھا رہا تھا نا. آپ کے کمال کی بات ہے، آپ ذرا پورے فیکٹس دیکھ لیں، پورے فیکٹس دیکھ لیں. نہیں آپ مجھے بتا دیں فیکٹس کیا ہے، کیونکہ ہمیں تو فیکٹس یہی پتا چلے ہیں. میں بتاتا ہوں دیکھیں فائرنگ سٹارٹ ہوتی ہے، فائرنگ کے نتیجے میں یہ سارے لوگوں کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، دھکیلتے دھکیلتے وہ ایف8 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں علی امین گنڈاپور کی گاڑی کے پاس لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دوبارہ ہم نے آگے جانا ہے. اور وہاں جب سیدھی گولیاں علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی گاڑیوں کو لگتی ہیں، جب لوگوں کو لگتے ہیں تو ظاہر سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، کوئی نہیں ہوتا. تو نیچرلی ہر کسی نے، انسان نے اپنی سب سے پہلے جان بچانی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے جان بچانا سب سے پہلا ضروری کام تھا. تو کیا تحریک انصاف کی قیادت اس کے لیے تیار نہیں تھی؟ کہ آپ خود کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کون سے منصوبہ بنانا چاہیے تھا؟ پلان اے بی سی. شعیب صاحب اتنی بڑی آپ تحریک چلا رہے ہیں، کوئی پلان ہوتا ہے، کوئی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو. اور پھر آپ کے پاس مذاکرات کا بھی ایک اوپن تھا دروازہ. جی دیکھیں مذاکرات تو ایسے ڈرامہ تھا ان کا، کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. 5 دن لگے ہمیں وہاں سے یہاں تک آنے میں، دیٹ از ناٹ این ایشو. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پلان اے یہ تھا کہ ہم وہاں پہنچیں گے، ہمیں پیسفلی پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہوگی، یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. پلان بی یہ تھا کہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، شیلنگ ہوگی، لاٹھی چارج ہوگا، اور ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش ہوگی. تیسرا پلان یہ تھا کہ یہ ہمیں اٹھائیں گے، گرفتار کریں گے اور ہمیں جیلوں میں ڈال دیں گے. چوتھا پلان یہ تھا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو مسنگ پرسن میں شامل کریں گے. یہ 3-4 پلان تھے نا. ہمارے اگر پلان میں یہ شامل ہوتا کہ یہ آگے سے گولیاں ماریں گے اور گولیوں کے جواب کے لیے ہم بھی اسلحہ لے کر آئیں، تو پھر مجھے بتا دیں ہم تو وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کہ ہم اسلحہ اٹھائیں. ہم تو پرامن جمہوری پارٹی ہیں، 85% 90% عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ان یزیدیوں کو پہلے ہی قوم مسترد کر چکی ہے 8 فروری کو. اب جو کچھ انہوں نے کیا ہے قتل عام، یہ مقبوضہ کشمیر، فلسطین اور لبنان بنا دیا ہے انہوں نے اسلام آباد کو. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا انجام ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ ایسے جلدی معاف ہونے والا کام نہیں ہے. جس طرح یزید نے کو سر آپ بار بار یزید اور یہ مذہبی ٹچ نہ دیں پلیز. یہ سیاست کو یزیدیت اور اس کے ساتھ حسینیت کے ساتھ مت ملائیں. یہ پاکستان ہے، یہ نہ یزیدیت کی کوئی ہو رہی ہے نہ یہاں پہ حسینیت کی کوئی جنگ لڑ ہے. قمر سمان خیرہ صاحب نہیں، میں سر میرے لیے یہ بڑا جذباتی موضوع ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی. میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں، میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ درست بات ہے کہ ہوا ہے کچھ سب کچھ. جی وقت کا ہر وہ یزید جو اپنے معصوم انوسینٹ شہریوں کے اوپر
ظلم کر کے ان کو قتل عام کرتا ہے، وہ وقت کا یزید ہے، وہ کسی بھی زمانے میں چلیں یہ اس کو ہم تاریخ پہ چھوڑتے ہیں، مگر بلا کا زمانہ وہ جاری و ساری ہے۔ اچھا اور ہر وہ قاہرہ صاحب، جو حسینیت پہ یقین رکھتا ہے، حسینیت کے اصول کے مطابق جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کرتا ہے، وہ حسینیت کا پیروکار ہے۔ قاہرہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جو کچھ ہوا، ٹھیک مشیر صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اول سے ہے اور یہ جاری رہے گا۔ ٹھیک بات ہے۔